الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ، اللہ کے آخری نبی، the last prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ سارا سال ہم اس گھڑی کو کیسے یاد کرتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ سلام، اس دل افروز ساعت پہ لا۔ ساری دنیا میں ایک عجب کیوں سمجھیے کہ کیفیت ہے عاشقان رسول کی، اور یہ خوشی منانے کا جو صلہ ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے، وہ اتنا کمال کا ہے۔ حدیث کی کتابوں کی شرح میں یہ لکھا کہ ابو لہب جو نبی پاک کا پکا دشمن ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت اس کو یہ خبر دی گئی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ جب یہ گڈ نیوز اس نے سنی تو not because he believed رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم as محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، he just enjoyed because his brother سیدنا عبداللہ got son، تو اس وجہ سے اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا۔ on that time جو سرونٹس ہوتے تھے، جو کنیزیں ہوتی تھی، وہ ویلتھ کی طرح ہوتی تھی، مال کی طرح ہوتی تھی، and he spent his wealth for the happiness, for the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But please try to understand, you don't spend his money as a believer, just as a relative. But وہ خود بتاتا ہے in the dream of his any relative، اس نے مرنے کے بعد دیکھا کہ اس نے بتایا کہ مجھ کو قبر میں بڑا عذاب ہے، کیونکہ اس نے تو نبی پاک سے بڑی دشمنی کی، واز enemy of رسول پاک علیہ السلام۔ مگر وہ کہتا ہے کہ because on that day, on the day of 12th of Rabiul Awwal, I spend my money for the happiness of his birth, and because of that happiness and because of that spending money, subhanallah, he said, on every Monday I got relaxation in my punishment، میں عذاب میں کچھ تخفیف پاتا ہوں، اور جس انگلی سے میں نے اشارہ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اسی انگلی سے مجھے کچھ راحت دی جاتی ہے۔ میلاد منانے والوں کے لیے علماء کہتے ہیں بہت بڑا یہ ایویڈنس ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ غیر مسلم بلکہ نبی پاک کا اینیمی، اگر وہ محمد الرسول اللہ سمجھ کے نہیں، محمد بن عبداللہ سمجھ کے میرے آقا کی ولادت کی خوشی میں، ان کی ہیپینس میں کچھ منی سپینڈ کرے، تو جو محمد الرسول اللہ جان کر، اپنا آقا و مولا جان کر، اللہ کے آخری نبی جان کر، ان پر کلمہ پڑھ کے، ان پر ایمان لا کے ان کی ولادت کی خوشی منائے، تو اس کی قبر نور علی نور کیوں نہ بن جائے گی۔ اور یہی بات مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔
دل و جان کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ خوشی منانی چاہیے، اللہ کی راہ میں اس پہ خرچ کرنا چاہیے، نیاز لنگر لوگوں میں اچھی اچھی چیزیں تقسیم کریں، اور پھر سبحان اللہ اپنے گھر کو سجائیں۔ دنیا میں جہاں بھی ہوں سرکار کی محبت کا رنگ جما ہی لیتے ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ ہر کوئی نہیں آتا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد بناتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہماری خود نصیب جاگے ہیں۔ ہمارا وہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں کوئی انویٹیشن دیتے وقت کہتا ہے کہ پلیز give us your precious time، اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا وقت نکال کر آ جائیے سرکار کی محفل میں، اجتماع میں۔ سچی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہم جب اس طرح کی محفل میں آتے ہیں نا تو اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں۔ ایکچولی ہمارا ٹائم قیمتی ہی جب بنتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے اس مبارک اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ The final prophet of Allah صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشرا بہا ملک مؤکل بہا حتی یبلغنیہا۔ نبی پاک فرماتے whoever sends salat upon me once, Allah showers him with 10 mercies and an angel is appointed to convey the salat to me۔ سبحان اللہ، آج تو اور درود پاک پڑھنے ہیں نا، اور بار بار پڑھنے ہیں، آج بھی پڑھنے ہیں، کل بھی پڑھنے ہیں، پورا مہینہ پڑھنے ہیں، تاکہ بار بار فرشتہ بتائے نبی پاک کو کہ حضور دہلی میں غلام بیٹھا ہے، آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ حضور یو کے میں آپ کا ایک امتی ہے، رہتا بہت دور ہے آپ کے مدینے سے، مگر حضور دل اس کا مدینے کے ساتھ دھڑکتا ہے، وہ آپ کو یاد کرتا ہے، آپ کی ذات پر درود بھیجتا ہے۔ It's a beautiful way to connect with the quote, blessed quote of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to recite درود پاک، to recite salutation in abundance, to make your habit to recite درود پاک، and especially in this month, this is the month of درود. We should recite درود پاک in abundance in this month to give gift in the quote of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam۔ نبی پاک کو تحفہ بھی تو دینا ہے نا، اور شاعر کہتا ہے the poet said کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی زندہ باد۔ آج انشاءاللہ سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے۔ It's very difficult to describe the personality of the blessed prophet, the noble prophet of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے ہمارے آقا کو کہ جس کو کبھی بیان کرنا ہوتا ہے نا، علماء بھی بیٹھے ہیں، مبلغین بیٹھے ہیں۔ It's very difficult whenever you want to describe the personality of Nabi Pak alayhi salatu wasalam, or you want to say something about the seerah, the biography of Nabi Pak alayhi salatu wasalam, it's very difficult for the muballigh that from where he start، کدھر سے بات شروع کروں، کیا بات کروں، پیارے آقا کی ولادت سے پہلے کی بات کروں، یہ جو مبارک برتھ ڈے تھا، جو ولادت کے وقت کے واقعات تھے وہ بات کروں، نبی پاک کے بچپن کی بات کروں، یا بی بی حلیمہ سعدیہ کے گاؤں کی بات کروں، نبی پاک کے مکی زندگی کی بات کروں، یا پیارے آقا کی ہجرت کی بات کروں، پیارے آقا کی مدینے میں شاندار استقبال اور طلع البدر علینا کے نغموں کی بات کروں، یا نبی پاک کے زندگی کے ان روشن ابواب کی بات کی جائے کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لیے فرشتوں کی فوج اتر رہی ہے، پیارے آقا کے معجزات کی بات کی جائے، نبی پاک کے اخلاق کی بات کی جائے، پیارے آقا کی سخاوت جنراسٹی کی بات کی جائے، یا نبی پاک کی بہادری کی بات کی جائے۔ اللہ نے اتنا با کمال بنایا، نبی پاک کی بیوٹی کی بات کی جائے، آئے ہائے کیسا رب نے حسین بنایا، کہ مفتی مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، بردر آف اعلیٰ حضرت، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔
Subhanallah. And so many ulama and scholars try to describe, try to say something about the beautiful personality of Nabi Pak علیہ السلام, مگر وہ سارے پزل نظر آئے. بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے بھی قلم اٹھایا, اور اگر آپ اس کلام کی بیوٹی کو سمجھیں نا, یہ پورے کلام میں, اس پوری نعت میں سیدی اعلیٰ حضرت actually trying to find the word for رسول پاک علیہ السلام, that from this which word I should describe the personality of Nabi Pak علیہ السلام. وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. Look at the style. Actually he's in searching of the words, that which word is appropriate about the personality of Nabi Pak علیہ السلام. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جامِ جاں اے جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. اب ذرا اس کو بھی سمجھ لیں, یہ شعر کئی بار سنا ہے, اگر اس کو سمجھ لو گے تو سیدی اعلیٰ حضرت سے بھی پیار بڑھ جائے گا, اور ان کے صدقے نبی پاک سے محبت میں بھی اضافہ ہو جائے گا. عیب تناہی, what is the meaning of عیب تناہی؟ عیب means fault, any type of we can say کہ کوئی ایسی چیز ہے جو عیب ہے. مگر تناہی کا معنی یہ ہے, مثال کے طور پہ میں آپ سب میں کوئی پیپر اور پین ڈسٹریبیوٹ کر دوں, and I will say that please write down the beauties and write down the specialities of the personality which you love too much. کس شخصیت سے بہت پیار کرتے اس کے بارے میں ذرا کچھ لکھیے. تو کوئی 5 چیزیں لکھ کے دے دے گا, کوئی 10 لکھ کے دے دے گا, کوئی 20 لکھ کے دے دے گا. بڑا خوبصورت ہے, بڑا اسمائلی ہے, بڑا خیال کرنے والا ہے, جنرس ہے, بریو ہے. آپ لکھیں گے 10-12 چیزیں, پھر مجھے پیپر بھی دے دیں گے, پین بھی دے دیں گے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو تعریف لکھتے لکھتے ختم ہو جاتی ہے نا, یہ بھی تو ایک عیب ہے نا, ڈسکنٹینیو ہو گئی نا. وہ کہتے ہیں میرے آقا وہ ہیں جن کی تعریف لکھو تو ختم ہی نہیں ہوتی ہے, بیان کرو تو اینڈ ہی نہیں ہوتا ہے. تناہی is actually the word is describing the ending. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بھی ایک فالٹ ہے. آقا آپ وہ ہیں کہ آپ کی تعریف 1450 سال سے ہو رہی ہے, بات ہی پوری نہیں ہو رہی ہے, ابھی تک چرچا ہو رہا ہے, ابھی تک بات ہو رہی ہے. کہتے آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. And after being puzzled what he said, وہ کہتے ہیں میرے پاس اب کچھ بچتا نہیں ہے, میں کیسے ڈسکرائب کروں. تو وہ کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. This is the personality of نبی پاک علیہ السلام. And today we will actually ہم نبی پاک کی شان بیان کریں. ہمارے پاس اوقات بھی نہیں, ہاں ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے, ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک, اللہ پیارے آقا کے صرف نام کی بات کریں نا, اللہ. اچھا پیارے آقا علیہ السلام کا صرف ایک نام نہیں ہے, ہم زیادہ تر نام تو چونکہ کلمہ پاک میں نام محمد ہے, مگر علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے کتابوں میں لکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے 800 نام علماء نے کتابوں میں لکھے, 800 names of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. But سبحان اللہ, the biggest scholar of that era, سیدی امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمن, انہوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ میں نے مختلف کتابوں میں جب تلاش کیے تو I found 1400 names of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے پیارے آقا کے 1400 نام ملے, مگر وہ کہتے ہیں یہ تو میرے علم میں آئے, it's according to my knowledge. مگر اللہ نے اپنے حبیب کو کتنے ناموں سے یاد فرمایا ہے, نام کتنے ہیں یہ اس کی گنتی اللہ ہی جانتا ہے. اللہ اکبر. اب اس کی کتنی برکتیں ہیں, برکتیں بھی سنتے جائیں گے, اور کچھ پیارے پیارے ناموں کے میننگز اور اس کی بینیفٹس بھی سنتے جائیں گے. انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. اب ذرا سنیے گا, ایک بڑی پیاری کتاب ہے, اور اس کتاب کے اندر علامہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں at the time of بنی اسرائیل there was one a big sinful person and بہت گناہ گار تھا. He didn't do any good deed, کوئی بھی نیکی کے کام کی طرف آتا نہیں تھا, day and night drawn in the sins and whole life spent like that. And at the last he died, he passed away. And one of his friend saw him in dream, and he saw in a good condition, in like he's in Jannah. So he asked, you are a big sinner,
You didn't do any good deed. We know you. You spend your whole life in bad deeds. How you are in such a good state? So he said, actually, yes, I know that I am such a big sinner and very big sinful person. But once I reading Torah Sharif, and in that book I saw the name of the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he said that when I saw the name Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, and that right after the name there is the specialities and beauties of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wrote over there. So I read it, and after that, with the love and affection, I kissed the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then I put that book on my head with the respect. Allahu Akbar. He said, because of that respect and affection, Allah subhanahu wa ta'ala forgive my all sins and give me in Jannah. Enter me in Jannah. Allahu Akbar. Amal na dekhe ye dekha. Mahboob ke kooche ka hai gada. Amal na dekhe ye dekha. Mahboob ke kooche ka hai gada. خالق نے مجھے یوں بخش دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. So this is the respect, this is the beauty, and this is the blessings of the name of Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And subhanallah, there are so many beauties of that beautiful name. Mufassir Quran Hazrat Hakim ul-Ummat Mufti Ahmad Yar Khan Naimi Tafsir Naimi میں فرماتے ہیں کہ لفظ محمد کے معنی, what is the meaning of Muhammad, ہر طرح تعریف کیا ہوا, ہر وقت, ہر زمانے, ہر زبان میں حمد و ثنا کیے ہوئے. حقیقت یہ ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل, تمام رسولوں کے سردار ہیں, اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا جو نیم ہے نا, the name is also is the, نبی پاک کا نام بھی تمام ناموں کا سردار ہے. اچھا, فرمایا سب کے نام ان کے ماں باپ رکھتے ہیں. our parents gave us name, okay, نام ماں باپ رکھتے ہیں, اور اگر کوئی لقب ہوتا ہے تو وہ قبیلے کے لوگ دیتے ہیں, علاقے کے لوگ کوئی سر نیم دیتے ہیں, کوئی ٹائٹل دیتے ہیں, اوکے. اور وہ کہتے ہیں خطاب جو ہے, بگ ٹائٹل, وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے. مگر نبی پاک علیہ السلام وہ ہیں جن کے نام, القاب, خطاب سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے. اللہ اکبر. عبد المطلب نبی پاک کے دادا کہتے ہیں کہ میں نے فرشتے کی بشارت سے یہ نام رکھا, یعنی نبی پاک کا نام اللہ کی طرف سے بھیجا گیا, اینجل کے ذریعے بھیجا گیا کہ ان کا نام محمد رکھنا ہے. اچھا, پھر دوسری بات, whenever the child born, usually, and it's a sunnah also, to take his name, make his name on the 7th day, 7ویں دن اس کا نام رکھا جاتا ہے. But سبحان اللہ, نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے, before of the birth of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم پر آپ کا نام لکھا ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی ولادت سے تقریباً 600 ایئرز پہلے کہا اسمہ احمد, ان کا نام احمد ہے. پچھلی قومیں آپ کی برکت سے دعائیں مانگتی تھی. نبی پاک علیہ السلام کے نام کی کیا بات ہے کہ لفظ محمد میں غیبی خبر بھی ہے کہ ہمیشہ, یعنی دنیا اور آخرت میں ہر جگہ, ہر طرح حمد و ثنا ہوا کرے گی. اسی خبر کی سچائی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں نبی پاک کا چرچا کیسا ہو رہا ہے. ارے اب تو غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کوئی نام رکھا جاتا ہے کسی بچے کا تو وہ نام محمد ہے. کیسا رب نے چرچا کیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, پڑے خاک ہو جائیں. اچھا, نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں آج بھی ہم کیسے لے سکتے ہیں کہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے, جو اپنے بیٹے کا نام محبت میں, for the affection, with the affection of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, if anybody give the name Muhammad to his son, تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا, اور اللہ فرماتا ہے مجھے ایسے شخص کو عذاب دیتے حیا آتی ہے جس نے میرے محبوب کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے.
The punishment of grave, the punishment of hereafter, inshallah will be uplift. دور ہو جائے گی اس سے وہ عذاب، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پنشمنٹ نہیں ہوگی. اگر بیٹے کا نام محمد رکھیں تو پیارے آقا کے نام کی یہ شان ہے. اللہ اکبر. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ صرف ایک نام نہیں ہے، دو نام نہیں ہیں. there are hundreds of names. and now let's move forward کہ اب ایک اور بڑی کمال کی بات کہ نبی پاک علیہ السلام کہ جو نام پاک ہے نا، اس میں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ایسے بھی نام دیے جو فقط اللہ کے لیے کہے جاتے ہیں. اللہ کے 99 نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مگر پیارے آقا علیہ السلام کے 30 نیمز وہ ہیں جو اللہ کے بھی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے بھی ہیں. Yes, and let's listen carefully. رؤوف اللہ پاک کا بھی نام ہے، پیارے آقا کو بھی رؤوف کہہ سکتے ہیں. رحیم یہ اللہ پاک کا بھی نام ہے، پیارے آقا کو بھی رحیم کہہ سکتے ہیں. علیم یہ اللہ پاک کا بھی نام ہے، پیارے آقا علیہ السلام کو بھی علیم کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کا پتہ یہ چلا کہ اللہ کریم نے اپنے نام بھی اپنے حبیب کو عطا فرمائے، اور جو رب کے 99 نام ہیں اللہ نے ان 99 ناموں کا جو مظہر ہے وہ بھی اپنے حبیب علیہ السلام کو بنایا. کیونکہ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. بہت خوبصورت بات فارسی شاعر لکھتے ہیں نا، با دس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ نبی پاک وہ ذات ہیں جو اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہیں، اور اللہ نے اپنے ناموں کا مظہر بنایا. اللہ پاک کا ایک نام ہے السلام. سب کو پتا ہے یہ اللہ کا ایک نام ہے. السلام کا معنی ہے سلامتی عطا فرمانے والا. اب سنیے گا ذرا، اللہ پاک نے اپنے اس نام کا مظہر، ریفلیکشن جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے کیسے عطا فرمائی. ذرا غور سے سنیے کہ پہلے جو نبی پاک سے پہلے قومیں آتی تھی نا، بیفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم the people came before، ان پر تو پنشمنٹ اور عذاب، آسمانی عذاب بھی آتے تھے. گناہ گاروں کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے. پڑھا نا قرآن میں واقعہ کہ بندر بنا دیے گئے، منکی بنا دیے گئے تھے. یہ پچھلی قوموں پر یہ ہوتا تھا. کچھ قوموں کو زمین میں دھسا دیا جاتا تھا، ارتھ کویک آتے تھے اور پورے کے پوری کنٹری اور پورے کے پورے سٹیز ڈیمولش ہو جاتے تھے. آندھیاں آتی تھی، سائیکلون آتے تھے، اور جناب پورے شہر تہو بالا ہو جاتے، تہس نہس ہو جاتے. مگر نبی پاک جب اس دنیا میں آئے تو السلام بن کے آئے، اللہ کے اس نام کے مظہر بن کے آئے. اور پھر کیا ہوا؟ عذاب آنا بند ہو گئے. یہاں تک کہ غیر مسلموں نے خود اللہ پاک کو پکار کر کہا، اے اللہ پاک ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، ہم پر دردناک عذاب اتار دے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو. آپ ان میں ہیں تو اللہ کیسے عذاب دے گا؟ کافر کہتے تھے اللہ سے کہو ہم پر عذاب بھیج دے، مگر عذاب نہیں آیا ہے اور اس کو ڈسکرائب قرآن کر رہا ہے. تو کیسے عذاب بھیجے محبوب، آپ ان کے درمیان ہیں. اعلیٰ حضرت کے شعر کئی بار لوگوں نے سنا ہوگا، جو شاعری سنتے ہیں آج شاید یہ شعر سمجھ آئے گا. قرآن نے کیا کہا؟ انت فیہم، حضور آپ ان میں ہیں. میرے رضا کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، ارے دشمن بھی دامن میں آ گئے. عیش جاوید مبارک تمہیں شیدائی یہ دوست. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پھر آقا کا شیدائی ہے اس کو تو ہمیشہ کے لیے عیش ملنا ہے نا. ارے جب دشمن محفوظ ہو گیا، وہ دشمن عذاب سے بچ گیا، تو میرے آقا کا چاہنے والا ہے اس کا بیڑا پار کیوں نہ ہوگا. یہی بات میرے پیر و مرشد اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا. کیا لکھتے ہیں؟ آقا کا گدا ہوں اے جہنم میں تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم میں تو بھی سن لے. وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو کہ غلام. اللہ اکبر. اچھا اب نبی پاک علیہ السلام السلام کا کیسا مظہر بن کے آئے؟ سلامتی، پیس ہے. کتنا آسانی ہو گئی. ایک بار صحابہ کرام رضوان نے بڑی عجیب بات نبی پاک سے کی کہ حضور پچھلی قوموں میں
بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ وہ تو زیادہ عزت والے ہیں، کیونکہ ان میں سے جب کوئی بندہ گناہ کرتا تھا، anybody commits sin, what happened with him, that in the morning his sin will be written on his door. اس کے دروازے پر خود بخود صبح وہ گناہ لکھا ہوا آ جاتا تھا. اچھا، گناہ بھی لکھا ہوا آ جاتا تھا، اور جو گناہ کی پینلٹی ہے، کفارہ ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہوتا تھا. تو اب ان کو فوراً یوں سمجھے کہ الارم دے دیا جاتا تھا کہ تم نے رات یہ گناہ کمٹ کیا، you did the sin last night, this is your sin and this is your penalty. تو وہ کہتے ہیں حضور وہ پینلٹی کو ادا کر لیتے تھے، کفارہ ادا کرتے تھے تو ان کا گناہ ختم ہو جاتا ہے. And then he go to the court of Allah subhanahu wa ta'ala without sin. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, they got good thing because whenever they woke up in the morning, they know that their balance sheet, that there are sins and this is their penalty. ان کی تھنکنگ یہ تھی کہ پچھلی قوموں کو تو یہ آسانی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر من ذالک. آقا فرماتے اس سے زیادہ اچھی چیز تو میں نہ بتاؤں تمہارے لیے کوئی گڈ نیوز, the better thing than this میں آپ کو ایکسپلین نہ کروں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر قرآن کی پڑھی. ذرا قرآن کی آیت سننا. آئے ہائے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لے, anybody did bad thing, sin کر لیا, یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں, تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. اور اللہ کے علاوہ کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ آئے ہائے. سلامتی والے آقا نے, السلام نام کے مظہر آقا نے کیا فارمولہ دیا کہ پچھلی قوم گناہ کرتی تھی, دروازے پر گناہ لکھا ہوتا تھا, پورے محلے کو پتا چلتا تھا کہ رات اس نے گناہ کیا ہے. اے میرے امتیوں, کبھی غلطی ہو جائے, کبھی گناہ ہو جائے, چپکے سے اللہ کو یاد کر لو, اکیلے میں رب کو یاد کر لو, اللہ کی بارگاہ میں بانسو بہا لو. اللہ تمہارے عیب بھی چھپائے رکھے گا, تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. ہائے ہائے. میرے آقا علیہ السلام نے آ کر ہم پر کیسی سلامتی نازل فرمائی. ارے جبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, مانگے تمہاری پناہ, مانگے تمہاری پناہ. تم کہو دامن میں آ, تم پہ کروڑوں درود, تم کہو دامن میں آ درود. گندے نکمے کمی مہنگے ہو کوڑی کے دی, گندے نکمے کمی مہنگے ہو کوڑی کے دی, گندے نکمے کمی مہنگے ہو کوڑی کے دی, مہنگے ہو کوڑی کے دی. کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود, کون ہمیں پالتا. ہائے ہائے. اب آؤ نبی پاک, اللہ کے جو نام ہے نا رؤوف الرحیم, میرے آقا اس کے بھی مظہر ہیں. مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں رؤوف کے معنی کیا ہے؟ مشقت اور مصیبت کو دور کرنے والے, ڈیفیکلٹی اور پرابلم کو دور کرنے والے. اور رحیم کا معنی کیا ہے؟ احسان فرمانے والے, فائدہ مند چیزیں دینے والے, بینیفٹس پہنچانے والے. آئے ہائے. تو اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیا فرمایا کہ آپ تو مومنوں پر رؤوف الرحیم ہیں. تو آپ علیہ السلام اپنے غلاموں سے مصیبت دور فرماتے ہیں, مشکلات میں, پریشانیوں میں, مشقت میں ان کی مدد فرماتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ احسان فرما کر انہیں فائدہ مند چیزیں عطا بھی کرتے ہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانہر کی ہے, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانہر
رہی ہے. اب سرکار ہم سے پیار کتنا کرتے ہیں، واقعہ سنیے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی. آپ کبھی اس آیت کو تلاوت کیجیے گا، یقین کریں آپ کی کیا، اس کی خاص طور پہ تفسیر قرآن صراط الجنان ضرور پڑھیے گا. میں ریفرنس دے دیتا ہوں، نوٹ کر لیں. 7واں پارہ ہے، سورہ مائدہ اینڈ آیت نمبر 118. ترجمہ کنز العرفان. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے. عذاب بھی تو دے سکتا ہے مالک، تو مالک ہے، یو آر دا اونر آف آل آف اس. پنشمنٹ دے سکتا ہے، مگر اللہ اگر تو بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے. نبی پاک علیہ السلام when read this beautiful ayat, نبی پاک start crying, weeping. پیارے آقا پر گریہ طاری ہو گیا. اپنے ہاتھ اٹھائے اور پتہ ہے کس کو یاد کیا؟ آقا فرماتے اے اللہ میری امت، اے اللہ پاک میری امت، اے اللہ پاک میری امت. اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. او جبریل, go in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and ask why my Habib is weeping, why is crying. Even Allah subhanahu wa ta'ala knows very well that what's happening, but he sends Sayyidina Jibreel alayhi wasallam to ask Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, why ya Rasulullah you are crying. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that, O Jibreel, میری امت مجھے رلا رہی ہے، میری امت کا خیال مجھے رلا رہا ہے. اور جب حضرت جبرائیل went again in the court of Allah subhanahu wa ta'ala and said, Ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam crying for his ummah, Ya Rasulullah for the maghfirat of ummah. Then look, Allah subhanahu wa ta'ala said, Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. اللہ نے کہا اے جبریل جا کے میرے حبیب کو بتا دو آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے. ہائے ہائے اے محبوب آپ غم زدہ نہ ہوں، اپنے امتیوں کے لیے آنسو نہ بہائیں، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو غمگین نہ کریں گے. سبحان اللہ. ہم تو دنیا میں آئے بھی نہیں تھے. سوچو تو صحیح، میرے آقا ہزاروں سال پہلے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعائیں کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے کہ اللہ میری امت کو بخش دے. اور میرا رب بھی کیسا کریم ہے، رب بھی فرماتا ہے کہ محبوب غمزدہ نہ ہو، ہم تمہیں غمگین نہ کریں گے، تمہیں راضی کر دیں گے. ایک اور جگہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ان کریم ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. I have a question for all of you. ہم کسی بڑے کنگ، بڑے منسٹر کے پاس جائیں اور وہ ہمیں کہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تم جو کہو گے ہم تمہیں دے دیں گے، تمہیں خوش کر دیں گے. کوئی آج کے زمانے میں شاید گھر مانگے گا، کوئی پلاٹ مانگے گا، کوئی گاڑی مانگے گا، کوئی پیسے مانگے گا، کوئی پاسپورٹ مانگ لے گا. اللہ اکبر. اللہ خالق ہے، مالک ہے، وہ اونر آف the all bounties، وہ ساری دنیا کے خزانوں کا مالک ہے. اور وہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ارے سنو تو صحیح، آقا نے اس وقت بھی کیا مانگا؟ نبی پاک فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ داخل کر. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے مدنی نے رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. رو رو کہ مصطفیٰ نے آقا نے رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا. اور جب آ گئی ہے جوش رحمت میں ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت میں ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں مدنی نے، جلتے
بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے آؤ میرے آقا کا ایک اور نام، وہ نام کیا ہے؟ امی. نعرے لگاتے ہیں نا، امی کی آمد مرحبا. یہ بڑا یونیک نام ہے، اٹس ویری یونیک، اسپیشل. اب امی کے جو نام ہے نا، قرآن میں رب نے فرمایا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور وہ جو اس رسول کی اتباع کریں، وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والا، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اب لفظ امی جو ہے نا، وہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا شاید. یہ بات وہی ہے کہ جو پودا ادب کی نرسری میں اگتا ہے، اس پودے سے ادب ہی کی خوشبو آتی ہے. کچھ لوگ رہتے ہی لگتا ہے بے ادبوں کے ماحول میں ہیں، تو بڑا عجیب سا اس کا معنی کیا، میں تو زبان پر بھی نہیں لا سکتا. ہاں، امی کا معنی اگر کسی اور کے لیے کہا جائے گا تو وہ کہا جائے گا ان پڑھ، اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو آتا ہی کچھ نہیں. لیکن جب یہ نام جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو پھر ذرا بریلی کے تاجدار کی چوکھٹ پہ حاضری دینی پڑے گی. پھر اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے. ہمارے مفتی صاحب بھی جو ہیں، مفتی قاسم صاحب، وہ بھی ترجمہ کنز الایمان کا عطر پیش کرتے ہیں نا، اس کا معنی کیا ہے؟ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ نبی پاک کی یہ کمال شان ہے. اب ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. پیارے آقا علیہ السلام کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی استاد سے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن نہیں کیا. اور جو وقت تھا نا، that time when رسول پاک علیہ السلام came, on that time people of Arab are so intellectual. ان کو اپنی فصاحت پر، اپنی انٹلیکچوسٹی پر، اپنی گفتگو پر بڑا ناز تھا. they were proud for their language. اور وہاں تو باقاعدہ کمپٹیشن ہوتے تھے گفتگو کے، الفاظ کے، جملوں کے. پوئٹس بڑے بڑے اشعار لکھتے تھے، اور ان کے درمیان نبی پاک علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے. یعنی اتنا زبان پر ناز تھا. آپ اب بھی کہتے ہیں جو عرب کے لوگ ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عربی. کیا کہلاتے ہیں؟ اور جو عربی نہیں ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ عجمی. کتنا مزے سے آپ نے بتا دیا. یو نو دا میننگ آف عجمی؟ عجمی کا معنی ہے گونگا، the person who has no ability to talk. And that's why Arabic people used to say that we know how to talk, and rather than all if there is no Arabic person, he is Ajami, he is no ability to talk. باقی لوگوں کو تو بولنا ہی نہیں آتا، ہمیں بولنا آتا ہے. اور یہ بات ویسے ہے بڑی کمال کی کہ Arabic is the most sensitive language on the earth. جتنی ڈیپتھ عربک لینگویج میں اتنی کسی زبان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب ایسے انٹلیکچوئل لوگوں میں نبی پاک کو بھیجا گیا. اچھا، وہ یہ جانتے تھے کیونکہ چائلڈہڈ نبی پاک کا سب کے سامنے گزرا، کسی استاد سے پڑھے نہیں ہیں، کسی کتاب، کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن نہیں کیا ہے، کسی مدرسے میں گئے نہیں ہیں. تو اب جب نبی پاک نے ان کے سامنے گفتگو کی نا، they were shocked. وہ حیران ہو گئے. نبی پاک کی جب ان کے سامنے گفتگو ہوتی تھی نا تو پتہ کیا حال ہوتا تھا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل they were shocked کہ یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. نبی پاک جب گفتگو فرماتے نا تو وہ حیران ہو جاتے کہ یہ سیکھے کہاں سے ہیں، یہ تو پڑھے ہی کہیں نہیں ہیں، کسی کے پاس گئے نہیں ہیں. تو یہ دنیا کو جواب دینا تھا الرحمن علم القرآن. اللہ نے اپنے حبیب کو براہ راست پڑھایا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو براہ راست علم عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. یہاں یہ بات سمجھنی ہے، اس کی بڑی حکمت علماء نے لکھی کہ اگر نبی پاک کسی استاد سے پڑھتے تو کوئی کہتا کہ جتنی فصاحت ہے، جتنی بلاغت ہے، جتنی ذہانت ہے، یہ تو استاد نے سکھائی ہے. اچھا، نبی پاک کسی استاد کے پاس جاتے تو پیارے آقا کو استاد کا ادب کرنا پڑتا. ارے محبوب، رب کو کب گوارا تھا کہ حبیب کسی کا ادب کرے؟ رب کی رضا یہ تھی کہ ساری دنیا میرے حبیب کا ادب کرے.
پھر لوگ کہتے ہیں کہ افضل تو استاد ہوتا ہے نا، شاگرد بعد میں ہوتا ہے. نہیں نہیں، میرے آقا سب کے استاد ہیں، وہ سب کو سکھانے آئے ہیں. رب نے اپنے حبیب کو سکھایا ہے. یہ امی کے معنی بنتے ہیں. اور سبحان اللہ، اب سنو میرے آقا کا علم کیسا تھا. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام علامہ فخر الدین حراری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امی کا لفظی معنی ہے، یعنی کسی عام آدمی کے لیے بولا جائے گا تو بے پڑھے ہوگا، مگر نبی پاک کے حق میں کہا جائے گا یعنی وہ باتیں جو رب کریم نے اپنے دستے قدرت سے ازل میں لکھی تھی، جسے اللہ پاک نے وہ باتیں پڑھا کر بھیجا ہو، اسے امی کہتے ہیں. میرے رضا جبی تو لکھتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. آقا امی ہے نا، کسی استاد کی منت کیوں کریں؟ ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. کیا کفایت اس کو اقرا رب کل اکرم نہیں؟ ارے رب نے پڑھایا ہے تو پھر کسی استاد کے آگے کیوں جانا ہے؟ اب نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ایک بڑا پیارا واقعہ. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں ایک مرتبہ فجر کی نماز کا وقت تھا، ٹائم آف فجر. نبی پاک علیہ السلام کی unusually little bit late، روٹین سے ہٹ کر تھوڑا دیر سے آئے، نماز فجر پڑھائی. He led the نماز، he became امام of نماز فجر. پھر فرماتے ہیں کہ میں رات کو اٹھا، I woke up in the night, I read the نوافل. اور پھر کہتے ہیں کہ دوران نماز ہی during the نماز مجھے نیند آ گئی، اور میں نے حالت خواب میں اللہ تعالیٰ کو نہایت حسین صورت میں دیکھا. He saw his اللہ سبحانہ وتعالی in during the نماز. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک فرماتے اللہ کو دیکھا، اللہ پاک نے اپنا مبارک ہاتھ جیسا اس کی شان کے لائق ہے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. بس رب کریم کے مبارک ہاتھ جیسا اس کی شان کے لائق ہے میرے سینے پر رکھنے کی دیر تھی، میری کیفیت یہ ہو گئی بس مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی، میں نے اسے پہچان لیا. ایک روایت میں ہے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بس میں نے جان لیا جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمان میں ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے تو صحیح، اللہ کے حبیب کو علم عطا کون فرما رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو کہا تھا ان کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے جب، بہت لمبی بحث ہے، بہت بڑی اس میں ڈیٹیل ہے، تو فرشتوں سے جب کہا کہ سجدہ کرو اور جب ڈیبیٹ ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا بھر کی جو چیزیں ہیں ان اشیاء کے تم نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تو نہیں جانتے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے بتایا ہے. پھر اللہ نے حضرت آدم کو دنیا بھر کی تمام چیزوں کے، تمام ملکوں کے، تمام لوگوں کے، تمام اشیاء کے نام بتا دیے. اور سنو صرف نام نہیں بتائے، حضرت آدم کو 6,00,000 زبانوں کا علم بھی عطا فرمایا. حضرت آدم got the knowledge of 600,000 languages and he know the each and every name of the city, street, person, even the animals, birds. دنیا کی ہر چیز کے نام آپ کو ہر زبان میں سکھائے. اور اب اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ یہ تم جانتے ہو جو یہ جانتا ہے؟ یا اللہ ہم تو نہیں جانتے. پھر فرشتوں نے سجدہ کیا. علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی کہ جب حضرت آدم کے علم کا عالم یہ ہے تو آقائے آدم جناب رسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہے؟ امی سبحان اللہ، اس کا معنی ورا الورا ہے. تو یہ میرے آقا کے علم اور نرالے علم کی بات ہے. آخری نام، ویسے تو نام میں نے کہا نا 1400 نام کتابوں میں ہے، ایک بڑا پیارا نام ہے جو نارملی ہم نہیں سنتے، وہ نام ہے ملاذ. ملاذ اس نام کا معنی ہے پناہ دینے والا، یعنی مشکل میں، ڈیفیکلٹی میں، کلیمٹی میں پناہ دینے والا، اور جن گھبراہٹ میں جن کی پناہ لی جائے، جن کے پاس جا کر ہم سیکیور فیل کریں، اس کو کہا جاتا ہے ملاذ. اچھا نبی کے پاک علیہ السلام کے پاس whenever صحابہ feel some distress, some tension, some calamity, problem, always go in the court of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور ہمیں پناہ دیجیے، حضور ہمیں یہ چاہیے، ہم we need that. اور پیارے آقا علیہ السلام ان کو جو ہے وہ عطا بھی فرما دیتے. اب ذرا بڑا پیارا واقعہ ہے، اس میں آپ کو نبی پاک کی اتھارٹی، نبی پاک کی شفقت، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی آئے گی، اور اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے اختیارات سے نوازا. بخاری شریف میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے کہ once we gathered in the court of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, we present there, and then one person came and he said یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، I did something wrong. نبی پاک نے فرمایا کہ دیکھ غلطی ہوئی تھی، پناہ لینے آیا تھا نا، کیونکہ ملاذ کی بارگاہ میں آیا تھا.
کہتا ہے ڈڈ سم تھنگ رانگ ود می یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو کہا حضور میں اپنا فرض روزہ توڑ بیٹھا ہوں. فرض روزہ ڈیلیبریٹلی بریک کر لے اگر کوئی آبلیگیٹری روزہ، تو نبی پاک آسک کہ کیا تم کسی غلام کو آزاد کر سکتے ہو؟ کین یو فری اینی سلیو؟ بیکاز پہلا کفارہ اس کا یہ ہے کہ غلام آزاد کر دو. اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I am not able to free a slave because I do not have wealth. Then نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم asked, can you make fast or continue 2 months؟ کیا 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I have no strength for that I can make fast for continuously 2 months 60 days. Then Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam asked that can you feed 60 poor people? 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ No, I am not able to feed 60 persons. میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں. تو کیسے کھلاؤ؟ مسٹیک کی ہے بٹ کفارہ دینے کا کوئی بھی آپشن اختیار کرنے کا اس کے پاس نہیں ہے. ہائے ہائے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، سبحان اللہ، اب وہ صحابی بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو another صحابی came in the court of نبی پاک علیہ السلام with the basket of dates. کھجور کی ٹوکری لے کر آئے کہ حضور یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، this is gift for you. نبی پاک وہ کدھر گئے جو تھوڑی دیر پہلے آئے تھے جو کفارہ پوچھ رہے تھے؟ وہ صحابی کھڑے ہو کر آ گئے. نبی پاک said him that take this basket and distribute for the 60 مساکین. 60 مساکین کو جا کے مدینے کے غریبوں میں جا کے کھلا دو. وہ کہتا ہے حضور مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر کون ہے؟ یا رسول اللہ میں خود ہی بڑا غریب آدمی ہوں، میں مدینے میں فقیر کدھر ڈھونڈوں گا؟ اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک اتنا مسکرائے اور پیارے آقا نے فرمایا اطعمہ اہلک، یہ کھجوریں اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. آئے ہائے ہائے یا رسول اللہ. اب ذرا سوچئے روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب پنشمنٹ جو اس کا کفارہ ہے، جو اس نے پینلٹی دینی ہے وہ ضروری ہے. یا غلام آزاد کرے، یا 60 روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ شریعت کا اصول ہے. nobody can change it. But look at the authority of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because the Sahabi have nothing to do. ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. آقا تو پناہ دینے والے ہیں. نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، آقا نے کھجوریں بھی دی، کہا خود کھا، اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جناب رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ملاغ یعنی پناہ دینے والا بنایا. آج بھی یاد رکھنا، جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی مشکل ہو، جب کوئی مصیبت ہو، اگر غربت چھا جائے، قرضوں میں ڈوب جاؤ، کاروبار بند ہو جائیں، بیماریاں گھیر لیں، خدا نہ خواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے، نفس و شیطان اپنے شکنجے میں لے لیں، دنیا کی محبت دل پر گھر کر جائے، تو دیکھو آقا کو آج بھی یاد کر لینا. وہ آج بھی نوازتے ہیں، وہ آج بھی پناہ دیتے ہیں، وہ آج بھی سینے لگاتے ہیں، وہ آج بھی سب کی سنتے ہیں. اللہ اکبر. یقین جانیے بس دل سے پکارنے والا کوئی ہونا چاہیے. آج بھی جلوے عام ہیں، آج بھی کرم نوازیاں عام ہیں، اور ایسے واقعات ہمیں ملتے رہتے ہیں. اے کاش ہم نبی پاک سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. یس he will come inshallah, but there is only one condition. کنڈیشن اگلی لائن میں وہ کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے پکارنا ہوگا. دل سے پکارو، وہ آج بھی کرم فرماتے ہیں، وہ آج بھی نگاہ ہیں، وہ بڑے کریم ہیں، وہ بڑے مہربان ہیں. یا رسول اللہ، آپ کے امتی بیٹھے بہت دور ہے مدینے سے، مگر حضور امتی ہم بھی ہیں، غلام ہم بھی ہیں، گناہ گار ضرور ہیں، مگر آپ سے محبت بڑی ہے حضور. حضور ہم بھی آپ کی نگاہ رحمت کے امیدوار ہیں، ہمیں بھول نہ جائیے گا. مولانا جامی کیا خوبصورت لکھتے ہیں نا، تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. حضور ہجر ہے، دور ہونا، اور ہجر میں آپ کی دوری میں میرا جو تن ہے، میرا جو جسم ہے وہ فرسودہ ہو گیا ہے، پارا پارا ہو گیا ہے. دلم پزبرد آواراز اسیاں یا رسول اللہ. حضور دل جو ہے نا وہ گناہوں کی وجہ سے مردہ ہو گیا ہے، بڑے گناہ ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہوں آپ کا امتی حضور.
اچھا یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے مگر میں ایک اشارہ پھر بھی دے دیتا ہوں کہ جناب یہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں. He is not from last 100 years. صدیوں پرانے مولانا جامی اور اپنے ہر کپلٹ میں لکھ رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو یا رسول اللہ کہنا تو یہ صدیوں پرانا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں جو سوئے من گزراری منے مسکین ناداری فدائے نقش نال نق کنم جا یا رسول اللہ. حضور اگر آپ میرے گھر کبھی تشریف لائے نا، میں نے کہا نا آج بھی پکارو، آج تو دیدار بھی مانگنا ہے نا، آج تو نبی پاک سے عرض کرنا حضور اپنی ولادت کے صدقے ہمیں بھی اپنا دیدار عطا فرما دے. ہم بھی تو آپ کی امتی ہیں، گناہگار ضرور ہیں مگر محبت ہم بھی کرتے ہیں. صحابہ نے دیکھا آپ کو، ہم تو دیکھ نہیں سکے. ہم تو آپ کے کبھی چہرے کی خوبصورتی سنتے ہیں، کبھی آپ کی آنکھوں کا نور کے بارے میں سنتے ہیں، کبھی دور و نزدیک کے سننے والے کانوں کے بارے میں سنتے ہیں، کبھی نگاہ عنایت کے بارے میں سنتے ہیں، کبھی مبارک داڑھی کا ذکر سنتے ہیں، کبھی کالی زلفوں کی بات کرتے ہیں. حضور ہم بھی تمنائی ہیں، کبھی کبھی ہمیں بھی دیدار کرائیے. جو سوئے من گزراری منے مسکین ناداری فدائے نقش نالین کنم جا یا رسول اللہ. حضور میں آپ کے نالین مبارک کے نقش پر اپنی جان قربان کر دوں گا. دیدار کی بھیک کب بٹے گی منگتا ہے امیدوار آقا. شاعر لکھتے ہیں نا، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. اور جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے. آمین آمین یا رب العالمین. تو آج مانگنا ہے، ہاں آج نبی پاک سے مانگنا ہے، آج ان سے ان کی شفاعت کی خیرات مانگنی ہے، آج ان سے ان کی محبت. وہ ملاد ہیں، پناہ دینے والے ہیں، وہ مدد کرنے والے ہیں، وہ رؤوف الرحیم ہیں. ہم تکلیف میں ہونا ان پر مشقت، ان پر گراں گزرتا ہے، وہ اپنے غلاموں پر بڑے مہربان ہیں. صحابہ جو مانگتے تھے آقا دیتے تھے. ہاں وہ دیا جو نارملی دیا نہیں جا سکتا. حضرت ابو ہریرہ ایک بار گئے، کہتے حضور یادداشت نہیں ہے، حافظہ مضبوط نہیں ہے، میں ریممبر نہیں کر پاتا. I have no ability to remember the things very well. نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ، ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی مٹھی پر مٹھی رکھی کہ ابو ہریرہ سینے سے لگا دو. سیدنا ابو ہریرہ نے سینے سے لگایا. کہتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے جو سنتا ہوں یاد ہو جاتا ہے. موسٹ نیریٹو، جتنی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں کسی صحابی نے روایت نہیں کی. ایسا حافظہ ہو گیا. کیوں؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. جو مانگتے تھے میرے آقا دیتے ہیں. حضرت ابو قتادہ گئے نا، حضور آنکھ باہر آ گئی ہے. آقا نے لعاب دہن لگایا، واپس آنکھ لگائی. کہتے جو آنکھ نکل گئی تھی اب وہ پہلی آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی ہے. کیوں؟ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. ٹوٹی پنڈلیاں لے کے صحابہ جاتے ہیں.
نبی پاک جوڑ دیتے، صحابہ جاتے حضور ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے، کلی فرما کر میٹھا فرما دیا کرتے۔ ارے بھول گئے حدیبیہ میں پانی نہیں تھا، 5 انگلیاں پیالوں میں ڈالی، پیالے میں انگلیاں ڈالی، اس سے فوارے جاری کیے، 1500 صحابہ نے پانی پیا، برتن بھرے، وضو کیے، جانوروں نے پانی پیا، پانی ختم نہ ہوا۔ کیوں؟ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ تو آج بھی مانگنا ہے، اور آج ضرور مانگنا ہے، لاڈ سے مانگنا ہے، ناز سے مانگنا ہے، بھکاری بن کے مانگنا ہے۔ ہاں اس در کے بھکاری بننے کا بھی مزہ ہے۔ ہاں دنیا میں کوئی کسی سے مانگے نا تو انسلٹ فیل ہوتی ہے، ڈسکمفرٹ فیل ہوتا ہے، ڈی مورلائز فیل ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، مگر میرے آقا وہ ہیں کہ ان کے در کے بھکاری بننے میں بھی مزہ ہے۔ حضرت کہتے ہیں نا، لب باں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ حضور جب میں آپ کے در کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہوں نا تو ڈسکمفرٹ فیل نہیں کرتا، ڈی مورلائز فیل نہیں کرتا، بلکہ انجوائمنٹ فیل کرتا ہوں۔ لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور سنو، تھوڑا نہیں مانگنا، دل کھول کے مانگنا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگی پائیں گے انشاءاللہ، مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگی پائیں گے۔ کیوں؟ سرکار میں ڈالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، بھی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ صلو علی الحبیب۔